ویلکم ٹو رائل فیری ٹیل سٹوریز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت اور پر اسرار سلطنت میں ایک نہایت حسین اور معصوم شہزادی رہتی تھی جس کا نام پرنسس للی تھا۔ پرنسس للی کے بال سونے کی طرح لمبے اور چمکتے تھے، آنکھیں نیلے آسمان کی طرح گہری اور معصوم، اور اس کی مسکراہٹ سے پورا محل اور باغ جیسے روشن ہو جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ نرم دل، مہربان اور محنتی تھی۔ اس کی اصل ماں ایک سچی شہزادی تھی جو بہت پہلے مر چکی تھی۔ لیلی کے والد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں کا نام کوئین وکٹوریہ تھا جو سخت دل، طاقت کی خواہش مند اور حسد سے بھری ہوئی تھی۔ کوئین وکٹوریہ کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں، پرنسس روبی اور پرنسس سیفائر۔ دونوں سوتیلی بہنیں پرنسس للی سے شدید حسد کرتی تھیں کیونکہ للی کی قدرتی خوبصورتی، شہزادی والی ادا اور سب کی محبت انہیں چبھتی تھی۔ روبی اور سیفائر سستی، بدصورت رویے والی، لالچی اور ہمیشہ سازشیں کرنے والی تھیں۔ وہ دن بھر آرام کرتیں، خوبصورت کپڑے پہنتیں، مگر دل میں کالی ہوتی تھی۔ کوئین وکٹوریہ اپنی بیٹیوں کو سلطنت کی حقیقی مالک بنانا چاہتی تھی اور پرنسس للی کو محل کے غلام کی سمجھتی تھی۔ صبح سویرے سے لے کر رات کے اندھیرے تک للی کو سارے محل کے کام کرنے پڑتے۔ وہ جادوئی باغ کی دیکھ بھال کرتی جہاں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے اور جادوئی پرندے گاتے تھے۔ وہ کنویں سے پانی بھر کر لاتی، محل کی فرش کی صفائی کرتی، سوتیلی بہنوں کے کمروں کی صفائی کرتی، ان کے لباس دھوتی، خوبصورت سلائی کرتی اور کھانا پکاتی۔ کبھی کبھی وہ تھک کر چور ہو جاتی مگر کبھی کبھی شکوہ نہیں کرتی۔ سوتیلی ماں اور بہنیں اسے کبھی آرام نہیں کرنے دیتی تھیں۔ وہ اسے گالیوں سے نوازتیں، اس کے کاموں میں غلطیاں نکالتیں اور اسے کمرے میں بند کر کے بھوکا رکھتی۔ جب بادشاہ محل آتے تو کوئین وکٹوریہ رو رو کر جھوٹی کہانیاں سناتی۔ یہ للی مجھے اور میری بیٹیوں کو مارتی ہے، کام نہیں کرتی، محل کی ملکہ بننا چاہتی ہے۔ بادشاہ دل میں جانتے تھے کہ للی معصوم اور نیک ہے مگر بیوی کے دباؤ اور ڈر سے کچھ نہ کہہ پاتے۔ للی رات کو چپکے سے روتی اور اپنی اصل ماں کو یاد کرتی۔ اس نے سوچا کہ شاید ایک دن اس کی قسمت بدل جائے۔ ایک دن سلطنت بھر میں بڑا شاہی بال کا اعلان ہوا۔ بادشاہ کے بیٹے پرنس الیگزینڈر جو نہایت خوبصورت، بہادر، دلکش اور انصاف پسند تھے، اس بال میں آنے والے تھے۔ تمام شہزادیاں اور لڑکیاں دعوت نامے وصول کر رہی تھیں۔ کوئین وکٹوریہ نے پرنسس روبی اور پرنسس سیفائر کے لیے سب سے قیمتی ریشمی گاؤنز منگوائے جو سرخ اور نیلے رنگ کے تھے۔ ہیروں اور موتیوں سے جڑے زیورات، چمکتے کرسٹل جوتے اور پھولوں کی طرح خوبصورت تاج۔ وہ دن بھر بیٹیوں کو تیار کرتی رہی، ان کے بال سنوارتی، میک اپ کرتی اور انہیں نصیحتیں دیتی کہ پرنس کا دل جیت لو۔ پرنسس للی نے سوتیلی ماں سے شرماتے ہوئے گزارش کی، امی جان، مجھے بھی شاہی بال میں جانے دیں، بس ایک بار پرنس الیگزینڈر کو دور سے دیکھ لوں، میں کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ کوئین وکٹوریہ نے غصے سے للکارا، تم جیسی پرانی پھٹی چادر والی لڑکی پرنس کے سامنے کیا دکھانے جائے گی؟ تم محل میں رہو، سارا کام کرو، ورنہ تمہیں تہہ خانے میں بند کر دوں گی۔ للی کے آنسو بہہ نکلے، وہ روتی ہوئی محل کی جادوئی باغ میں چلی گئی۔ وہاں ایک قدیم سوکھا سا گلاب کا درخت کھڑا تھا جسے وہ ہر روز پانی دیتی تھی، اس کی جڑوں سے دعائیں مانگتی اور پھولوں کی امید رکھتی تھی۔ للی نے درخت سے آہستہ آواز میں کہا، اے میرے دوست، کیا میں شہزادی والی قسمت کبھی نہیں بدلے گی؟ کیا میں ہمیشہ اس ظلم میں رہوں گی؟ اچانک درخت سے ہلکا گلابی سفید نور پھوٹا اور ایک خوبصورت چمکتی ہوئی جادوئی پری نمودار ہوئی۔ جادوئی پری نے نرم پیار بھری آواز میں کہا، اے پرنسس للی، تمہاری مہربانی، صبر اور معصوم دل نے مجھے بلایا ہے۔ آج تم رات کو شاہی بال میں جاؤ گی اور تمہاری اصل خوبصورتی سب کے سامنے آئے گی۔ پری نے جادوئی چھڑی گھمائی، للی کے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ایک آسمانی، گلابی، سفید اور سنہری شاہی گاؤن میں تبدیل ہو گئے جو ستاروں اور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پاؤں میں شفاف کرسٹل جوتے، بالوں میں چمکتے موتیوں اور نگینوں کا تاج، گلے میں ہیروں کا ہار اور چہرے پر جادوئی چمک آ گئی جو دیکھنے والے کو حیران کر دیتی۔ جادوئی پری نے خبردار کیا،
یاد رکھو میری بچی، آدھی رات کو جادو ختم ہو جائے گا، تمہیں بال سے واپس آنا ہوگا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پرنسس لیلی نے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ شکریہ ادا کیا اور شاہی بال کی طرف چلی گئی۔ بال میں داخل ہوتے ہی سب لوگوں نے اس کی شہزادی والی دلکش خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کون سی نئی شہزادی ہے۔ پرنس الیگزینڈر نے اسے دیکھتے ہی اپنا دل کھو دیا۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور شاہی ناچ میں شامل ہو گیا۔ دونوں خوبصورت موسیقی پر ناچتے رہے۔ پرنس نے اس سے پوچھا، اے خوبصورت شہزادی، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں ایسی جادوئی چمک کیوں ہے؟ لیلی شرم سے سر جھکائے مسکرائی مگر کچھ نہ بولی، صرف دل سے دعا کرتی رہی۔ وہ رات بھر خوش رہی، باتیں کی، ہنسی اور پرنس کے ساتھ وقت گزارا۔ جس وقت آدھی رات کی گھنٹی بجی، لیلی نے گھڑی دیکھی اور بھاگنے لگی۔ پرنس الیگزینڈر حیران ہو کر اس کے پیچھے دوڑا۔ رک جاؤ، تم کون ہو؟ لیلی بھاگتی رہی اور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا ایک کرسٹل جوتا گر گیا۔ پرنس نے اسے اٹھا لیا مگر لیلی غائب ہو چکی تھی۔ وہ محل پہنچ کر جادو ختم ہونے سے پہلے اندر داخل ہو گئی۔ جادو ختم ہوتے ہی وہ پرانی حالت میں آ گئی۔ روبی اور سیفائر بال سے واپس آئیں تو غصے اور حسد سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ کہتی، وہ اجنبی شہزادی کون تھی جس نے پرنس کا سارا دھیان کھینچ لیا؟ ہماری تو کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ اگلے دن پرنس الیگزینڈر نے پوری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو لڑکی اس کرسٹل جوتے میں اپنا پاؤں بالکل فٹ کرے گی وہی اس کی دلہن اور مستقبل کی ملکہ بنے گی۔ کوئین وکٹوریہ نے روبی اور سیفائر کو خوبصورت تیار کیا، ان کے پاؤں ناپے، جوتے پہننے کی کوششیں کی۔ روبی نے جوتا پہننے کی کوشش کی مگر اس کا پاؤں بہت بڑا اور موٹا تھا، جوتا فٹ نہ ہوا۔ سیفائر کا پاؤں چھوٹا تھا، جوتا ڈھیلا پڑ گیا اور گر گیا۔ کوئین وکٹوریہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے لیلی کو بلایا اور غصے میں کہا، تم بھی دیکھو، شاید تمہارا پاؤں فٹ ہو جائے۔ لیلی نے جوتا پہنا تو وہ بالکل فٹ ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اور بہنیں حیران ہو گئیں اور غصے سے چیخنے لگیں۔ روبی نے چیخ کر کہا، یہ جھوٹ ہے، یہ لڑکی چور ہے، اس نے جوتا چھپا کر رکھا تھا۔ سیفائر نے کہا، ہم اسے کبھی پرنس کی دلہن نہیں بننے دیں گی۔ کوئین وکٹوریہ نے لیلی کو مارا پیٹا اور کہا، تم کبھی پرنس الیگزینڈر کی دلہن نہیں بن سکتی، تم ہماری غلام ہو۔ پرنس الیگزینڈر خود محل آیا تو لیلی کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا، مگر کوئین وکٹوریہ نے دروازہ بند کر لیا اور جھوٹ بولا کہ لیلی ہمیشہ سے بہت بیمار ہے، وہ مل نہیں سکتی۔ پرنس اداس اور دل ٹوٹے ہوئے کے ساتھ واپس چلا گیا۔ رات کو پرنسس لیلی اپنے کمرے میں رو رہی تھی کہ جادوئی پری دوبارہ نمودار ہوئی۔ اے پرنسس لیلی، صبر، تمہاری نیکی اور قسمت تمہیں ضرور ملے گی۔ پری نے ایک جادوئی چمکتا پھول دیا اور کہا، اسے اپنے بالوں میں لگا لو، جب وقت آئے گا یہ تمہیں ہر مشکل سے بچائے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ لیلی نے پھول اپنے بالوں میں لگا لیا اور امید بھری آنکھوں سے پری کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے دن کوئین وکٹوریہ نے سوچا کہ پرنس الیگزینڈر کو بلا دیا جائے۔ اس نے روبی اور سیفائر کو خوبصورت تیار کیا، نئے لباس پہنائے اور تینوں شاہی محل کی طرف چلی گئیں جہاں پرنس الیگزینڈر رہتے تھے۔ پرنسس لیلی کو ایک تاریک سرد کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں کوئی روشنی نہ تھی۔ لیلی نے جادوئی پھول کو دیکھا، اسے چوما اور دل سے دعا کی، اے میرے جادو، مجھے اس ظلم سے نجات دلاؤ۔ اچانک کمرے کی دیوار سے ایک چھوٹا جادوئی دروازہ کھل گیا۔ لیلی باہر نکل آئی اور جنگل کی طرف بھاگی جہاں پرنس الیگزینڈر اپنے گھوڑوں پر سوار سلطنت کے گرد گھوم رہا تھا۔ جنگل میں لیلی نے پرنس الیگزینڈر کو آواز دی۔ پرنس رک گیا اور اسے دیکھ کر خوشی سے حیران رہ گیا۔ تم وہی آسمانی شہزادی ہو نا جو بال میں تھی، جس کے ساتھ میں نے اس دن ڈانس بھی کیا تھا؟ لیلی نے سر ہلایا اور آنسوؤں بھری آواز میں ساری حقیقت سنا دی۔ سوتیلی ماں کا ظلم، روبی اور سیفائر کا حسد، روزانہ کی تکلیفیں، جادوئی پری کی مدد اور جوتے والا واقعہ۔ پرنس الیگزینڈر غصے سے بھر گیا۔ وہ فوراً محل واپس آیا۔ کوئین وکٹوریہ دروازہ کھول کر حیران رہ گئی۔ پرنس کی سخت آواز میں کہا، میں پرنسس لیلی سے شادی کروں گا، وہ میری حقیقی دلہن اور سلطنت کی ملکہ ہے۔ کوئین نے جھوٹ بولا، یہ ہماری نوکرانی ہے، یہ پرنس کے لائق نہیں۔ مگر پرنس نے لیلی کو بلایا اور باہر کھڑی تھی۔ روبی اور سیفائر نے حسد میں پرنسس لیلی پر حملہ کیا، اسے دھکا دینے لگی مگر جادوئی پھول سے ایک روشن طاقتور چمک نکلی۔ دونوں سوتیلی بہنیں پیچھے ہٹ گئیں، ان کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے اور وہ گر پڑیں۔
پرنس الیگزینڈر نے للی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور شاہی محل لے گیا۔ وہاں شاہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ خوبصورت پھولوں سے محل سجایا گیا، موسیقی بجنے لگی اور سلطنت بھر سے مہمان آنے لگے۔ کوئین وکٹوریہ اور اس کی بیٹیوں کو بھی بلایا گیا، مگر انہیں محل کے باہر ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا تاکہ وہ کوئی سازش نہ کر سکیں۔ شادی کے دن پرنسس للی ایک سچی شہزادی بن کر نکلی۔ اس کا لباس ستاروں، موتیوں اور ہیروں سے جڑا ہوا تھا۔ بالوں میں جادوئی پھول چمک رہا تھا اور چہرہ خوشی سے چمکتا ہوا تھا۔ پرنس الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں نے شادی کر لی۔ پوری سلطنت خوشی سے گونج اٹھی۔ شادی کے بعد پرنسس للی نے سوتیلی ماں کوئین وکٹوریہ اور بہنوں روبی اور سیفائر کو معاف کر دیا، مگر انہیں شاہی محل میں رکھنے کی بجائے سلطنت میں ایک آرام گاہ چھوٹا سا محل دیا جہاں وہ اپنی غلطیوں پر سوچ سکیں اور زندگی بدل سکیں۔ روبی اور سیفائر کو سبق ملا کہ حسد، ظلم اور لالچ کبھی خوشی نہیں لاتا۔ کوئین وکٹوریہ نے اپنی غلطیاں مان لیں اور للی سے معافی مانگی۔ للی نے نرم اور مہربان آواز میں کہا، جو لوگ اپنی غلطیاں مانتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں انہیں نئی شروعات ملتی ہے۔ شاہی محل میں پرنسس للی اور پرنس الیگزینڈر بہت خوش رہنے لگے۔ ان کے گھر خوشیاں، محبت اور جادوئی لمحات بھر گئے۔ للی ہر روز جادوئی باغ میں جاتی، پھولوں کو پانی دیتی اور جادوئی پری کا شکریہ ادا کرتی۔ جادوئی پری نے آخری بار آ کر کہا، اے پرنسس للی، تمہاری مہربانی، صبر اور معصوم دل تمہارا سب سے بڑا جادو ہے۔ یہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ کہانی کا اختتام اس پر ہوا کہ جو شہزادیاں معصوم دل، صبر اور نیکی رکھتی ہیں ان کی مدد جادو، قسمت اور رحمت سے ہوتی ہے۔ روبی اور سیفائر نے بھی اپنی زندگیاں بدل لیں، اچھے کام کرنے لگیں اور حسد چھوڑ دیا۔ پرنسس للی سلطنت کی سب سے محبوب ملکہ بنی۔ وہ ہر شخص کی عزت کرتی، غریبوں کی مدد کرتی، عدل اور انصاف قائم رکھتی، اور پرنس الیگزینڈر ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ پوری سلطنت ان کی محبت اور خوشی کی کہانیوں سے گونجتا رہا۔ لوگ کہتے پرنسس للی جیسی شہزادی کوئی نہیں، اور ان کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔